السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، کچھ الفاظ قرآن پاک میں ایسے ہیں جو لکھے کسی اور طرح سے جاتے ہیں، یعنی اس میں کوئی الف زیادہ ہوتا ہے، کوئی زبر زیر ہوتا ہے، لیکن پڑھنے کی صورت ان کی مختلف ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ قرآن پاک کے کچھ ایسے الفاظ دیے گئے ہیں جو لکھنے میں مختلف ہے اور پڑھنے میں مختلف ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے، یہ ہے لکھنے کی صورت، یعنی قرآن پاک میں لفظ لکھے ہوئے اس طرح کے ہوں گے اور پڑھنے کی صورت پڑھے اس طرح جائیں گے۔ سب سے پہلے ہے یہ انا۔ اب یہ لکھا ہوا ہے انا، یعنی نون زبر کے ساتھ الف ہے تو یہ نون لمبا ہوگا، ہم کھینچ کے پڑھیں گے، ہم اسے پڑھیں گے انا۔ لکھا اس طرح جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے پڑھا کس طرح جاتا ہے؟ اسے پڑھا جاتا ہے انا، نون کو کھینچا نہیں جاتا بلکہ نون پہ صرف زبر پڑھا جاتا ہے انا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک میں جہاں پر بھی انا لکھا ہوا آئے تو آپ نے اسے انا پڑھنا ہے، انا، ٹھیک ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، صرف انا پڑھنا ہے۔ اچھا جی، پھر ہے یب سوتو۔ اب دیکھیے سواد کے اوپر چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوا ہے، اب ہم یہاں پہ سواد پڑھیں یا سین پڑھیں؟ ٹھیک ہے، اس میں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ یہ سیاق الپارے میں آتا ہے، دوسرے سپارے میں، رکوع نمبر 16 میں، یب سوتو۔ اب سین بھی ہے، سواد بھی ہے، اب ہم یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ تو آگے لکھا ہے پڑھنے کی صورت، ہم پڑھیں گے سین، سواد نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے سین، سیٹی کی آواز آئے گی، یب سوتو، ٹھیک ہے، یب سوتو۔ پھر ہے ابھی یہ جو لکھا ہے لفظ افائن، ٹھیک ہے، فا کے ساتھ الف ہے تو یہ لمبا ہوگا، قرآن پاک میں اس طرح لکھا ہوا آتا ہے افائن، لیکن اصل میں پڑھا کس طرح جائے گا؟ افائن۔ یہ چوتھے پارے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، افائن، افائن، فا کو لمبا نہیں کریں گے، افائن۔ قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر الف کے اوپر ایک چھوٹا سا گول دائرہ سا لگایا ہوا ہوتا ہے، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ فا لمبا نہیں، یہ الف لمبا نہیں ہوگا، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ جہاں پر بھی یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ قرآن پاک میں غلط لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ صحیح بتا رہے ہیں، یہ غلطی نہیں ہے بلکہ یہ رسم الخط ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ مطلب قرآن پاک میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو لکھے کسی اور طرح جاتے اور ان کا الف نہیں پڑھا جاتا، جس طرح انگلش کے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں یہ لفظ سائلنٹ ہے، تو بھئی لکھا کیوں ہے جب سائلنٹ ہے؟ تو بھئی ہے نا، بس ان کی زبان ان کی ایسی تھی، ان کا لکھنے کا طریقہ ایسا تھا تو بس وہ لفظ آ گیا بیچ میں، لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں انگلش میں خاص طور پر، تو بالکل اسی طرح عربی میں یہ کچھ الفاظ ہیں۔ ابھی دیکھیے یہ ہم نے لفظ پڑھا افائن، لکھا ہوا تو یہ ہے نا افائن، لیکن اسے پڑھیں گے کیسے؟ اسے پڑھیں گے افائن، حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا، فا کو لمبا نہیں کریں گے، پڑھیں گے افائن، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں اس الف کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ لکھا ہوا بنایا ہوا ہوگا تاکہ اس سے پتہ چلے کہ اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر ہے چوتھے ہی پارے میں آتا ہے، ابھی ہم اگر یہ پڑھے لا الہ الا ہی، ٹھیک ہے، لکھا ہوا تو یہ ہے نا، لام کے ساتھ الف ہے، اسے لمبا کریں گے، لیکن اس الف کے اوپر گول دائرہ آپ کو نظر آئے گا قرآن پاک میں، اسے کس طرح پڑھا جائے گا؟ اسے پڑھا جائے گا لا الہ اللہ، لا الہ اللہ، اسلام کو لمبا نہیں کریں گے، لا الہ نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے لا الہ اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پھر وہی ایک لفظ ہے بسطۃ، تن، سین بھی ہے، سواد بھی ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم اسے پڑھیں گے سین پڑھیں گے، ٹھیک ہے، 8ویں پارے میں آتا ہے یہ، اسے ہم پڑھیں گے سین، بس تاتن، بس تاتن، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے وملائہ، وا آتا ہے قرآن پاک میں، اس لیے میں نے وا پڑھ لیا، یہاں پہ صرف ملائہ لکھا ہوا ہے تو لام کے ساتھ الف ہے، اسے لمبا کریں گے، لیکن قرآن پاک میں اسلام کی الف کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ ہوگا، یعنی الف لمبا نہیں ہوگا، تو اسے ہم پڑھیں گے ملائہ، ملائہ۔ یہ قرآن پاک میں بہت جگہ پر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں پر بھی یہ آئے اس لفظ کو ملائہ نہیں پڑھنا، اسے پڑھنا ہے ملائہ۔ پھر آتا ہے 10ویں پارے میں ولا اوزعوا، ٹھیک ہے، لام کے ساتھ الف ہے، اسے لمبا کیا ہوا ہے، کر کے پڑھا جائے گا، لیکن اصل میں جو ہے یہ لفظ ہے ولا اوزعوا، ولا اوزعوا، لام کو لمبا نہیں کرنا بلکہ اس الف کو، الف کے اوپر گول دائرہ ہے اس لیے اس الف کے ساتھ لام کو لمبا نہیں کریں گے بلکہ پڑھیں گے ولا اوزعوا، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے سمودا، دال کے ساتھ الف ہے، ٹھیک ہے، اسے پر کیا پڑھا جائے گا؟ سمودا، لیکن اصل میں کیا آتا ہے؟ سمودا، دال پہ صرف زبر پڑھیں گے، الف کے ساتھ کھینچ کے لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے الرسول، اگر وقف کریں گے تو ہم الرسول لمبا کر کے پڑھیں گے، لیکن اگر ہم بغیر وقف کے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے الرسول، لام کو لمبا نہیں کریں گے اور آگے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے لتتلوا،
लिततलुवा, वक्फ की सूरत में लिततलुवा ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम वक्फ ना करेंगे तो हम पढ़ेंगे लिततलुवा, वाव पे सिर्फ ज़बर पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे। फिर है अज़्ज़ुनूना, नून के साथ अलिफ है तो इसे लंबा करेंगे, वक्फ की सूरत में अज़्ज़ुनूना ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम वक्फ नहीं करेंगे तो हम पढ़ेंगे अज़्ज़ुनूना और आगे चले जाएंगे, ठीक है। इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छा जी, फिर है लन नदउवा, वाव के साथ अलिफ लिखा हुआ है लेकिन इसे नहीं पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा लन नदउवा। फिर है लिशै, अभी शीन के साथ अलिफ है, फिर या इसे हम किस तरह पढ़ेंगे, हम समझेंगे ऐसे लिशाइन, क्योंकि शीन के साथ अलिफ है, शाह को लंबा किया फिर या से मिलाया तो लिशाइन, लेकिन नहीं, इसे पढ़ा जाएगा लिशैइन, ठीक है, लिशैइन। अच्छा जी, फिर है लाकिन्ना, नून के साथ अलिफ है, वक्फ की सूरत में इसे पढ़ा जाएगा, लेकिन असल में जो है लाकिन्ना पढ़ा जाएगा, ठीक है, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। फिर है लअज़बहन्नहु, ठीक है, लाम के साथ अलिफ आ रहा है, दरमियान में लाम के साथ अलिफ है तो इसे लंबा नहीं किया जाएगा बल्कि इसे पढ़ा जाएगा लअज़बहन्नहु, ठीक है। फिर आगे है ला इलल जहीमी, लाम के साथ अलिफ है, ला लंबा हो रहा है, लेकिन असल जो पढ़ने की सूरत है वो ये है ला इलल जहीमी, लाम को लंबा नहीं करेंगे, उस अलिफ को साइलेंट रहने देंगे, ठीक है, ला इलल जहीमी पढ़ेंगे। फिर है लियबलुवा, अलिफ है लेकिन जब हम पढ़ेंगे असल में पढ़ेंगे लियबलुवा, वाव को लंबा नहीं करेंगे। फिर है नबलुवा, अलिफ है लेकिन पढ़ने की सूरत क्या है नबलुवा, वाव को लंबा नहीं करेंगे। फिर है ला अंतुम, लाम के साथ अलिफ है लेकिन लाम को लंबा नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे ला अंतुम, ठीक है। फिर है सलासिला, लाम के साथ अलिफ है लेकिन हम अलिफ नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सलासिला, ये है सलासिला, ठीक है। फिर है क़वारीरा, रा को लंबा नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे क़वारीरा, वफ़ की सूरत में पढ़ेंगे क़वारीर, ठीक है। फिर है अस्सबीला, लाम के साथ अलिफ है लेकिन वक़्फ़ की सूरत में ला पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम रवानी से पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे अस्सबीला, लाम पे सिर्फ ज़बर पढ़ेंगे अस्सबीला। आगे पारों के नाम, रुकू के नंबर भी लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। अगर आपको निशान लगाना चाहते हैं इसको याद रखने के लिए तो आपको इसको देख देख करना कि कौन से पारा है, कौन सा रुकू है, वहाँ पर आप ये लफ्ज़ ढूंढिए और वहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए कि यहाँ पर मैं आइंदा गलती ना करूँ, ठीक है। फिर आखिरी लफ्ज़ क्या है, 26वें पारे में आता है बिसा, बिसल इस्मु, हम इसे पढ़ते ठीक है, बिसल इस्मु पढ़ेंगे, लेकिन असल में क्या है बिसलिस्मु, ये जो ला ज़ेर है ये लाम के नीचे है, अलिफ के नीचे नहीं है, ठीक है। बिसल इस्मु नहीं है बल्कि ये बिसलिस्मु, बिसलिस्मु, लाम के नीचे ज़ेर है जो सीन से मिल रहा है, ठीक है, बिसलिस्मु। तो ये आप देख लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए बेशक अपने कुरान पाक में, जिससे आप अक्सर तिलावत करते हैं, ताकि आपकी आइंदा गलती इसमें ना आए। और अगर ऐसा नहीं भी करते तो फिर इस बात को याद रख लीजिए कि जहाँ पर अलिफ के ऊपर आए गोल सा दायरा होता है एक, तो फिर वहाँ पे अलिफ को हमने खींच के नहीं पढ़ना होता, ठीक है, क्योंकि ला को लंबा करने से मतलब नफ़ी में चला जाता है, यानी इसका मतलब है कि नहीं, और लाम पे सिर्फ ज़बर पढ़ने का मतलब होता है कि ज़रूर। तो आप कुरान पाक में अल्लाह ताला कहीं पे कह रहे हैं कि ये काम नहीं करना, तो हमने ला को खींचे बगैर पढ़ लिया तो हमने कहा ये काम ज़रूर करना है, और कहीं पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये काम तुमने ज़रूर करना है तो हमने उसे वो ला कर दिया कि ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। तो इससे कुरान पाक के मायने भी चेंज हो जाते हैं और हमें सवाब के बजाय उल्टा गुनाह मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसे देख लीजिए, इसे याद कर लीजिए और अपने कुरान पाक में इसे अंडरलाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।